براعظم یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ برطانیہ، جو تاریخ میں تاج برطانیہ سلطنت برطانیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور اسے عروج کیسے حاصل ہوا، پھر یہی وقت کی سپر پاور زوال پذیر کیسے ہوئی۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ مجھے سید ابرار ابوالحسن کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں برطانوی راج برٹش امپائر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ برطانیہ دو بڑے حصوں یعنی برطانیہ، جس میں انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز شامل ہیں، اور شمالی آئرلینڈ کے علاوہ متعدد چھوٹے چھوٹے آباد اور غیر آباد جزائر پر مشتمل ہے، جن کی مجموعی تعداد 6000 سے زیادہ ہے۔ یورپ میں برطانیہ کا قریب ترین ہمسایہ فرانس ہے۔ ان دونوں ممالک کا درمیانی سمندر رودبار انگلستان کہلاتا ہے۔ 1875 میں اس سمندر کو پہلی تیراکی کے ایک ماہر بار کامیابی کے ساتھ تیر کیا تھا۔ 1993 میں رودبار انگلستان کے نیچے سے ایک سرنگ نکال کر فرانس اور انگلستان کو ریل کے ذریعے بھی آپس میں ملا دیا گیا۔ 6 صدی قبل مسیح سے کچھ عرصہ پہلے وسطی یورپ کے کچھ قبائل، جنہیں سیلٹس بھی کہا جاتا تھا، برطانیہ آ کر آباد ہوئے۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہی قبائل اور جزیرہ ابتدائی آباد کار ہیں۔ 54 قبل مسیح سلطنت روم کے مشہور جنرل جولیس سیزرز کی مہمات نے برطانیہ پر رومن سلطنت کی راہ ہموار کی، لیکن 100 سال کے بعد رومن شہنشاہ کلاڈیس نے برطانیہ کو سلطنت روم کا ایک صوبہ بنانے کی کوشش کی۔ رومن دور میں برطانیہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا: جنوبی حصہ، جس پر رومن حکومت کرتے تھے، دوسرا شمالی حصہ، جو اسکاٹ لینڈ کہلاتا تھا۔ برطانیہ پر 8 رومن شہنشاہوں نے قریباً 400 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد متعدد مشکلات کی بنا پر رومن برطانیہ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد سیکنڈے نیویا کے اینگلو سیکسن نے برطانیہ پر حملہ کر کے مضبوط حکومت بنا لی۔ 11ویں صدی عیسوی میں ڈنمارک کے قبائل نے جو حملہ کر کے انگلستان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1019 میں ڈنمارک اور 1028 میں ناروے نے بھی برطانیہ کو فتح کر لیا اور عظیم ڈینش سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نومبر 1035 کو 40 سال کی عمر میں شاہ کینیوٹ وفات پا گیا۔ جزیرہ کے شمالی حصہ یعنی اسکاٹ لینڈ میں اس کی حکومت تھی۔ 1066 میں ولیم ڈیوک آف نارمنڈی نے، جو بعد میں فاتح ولیم کے نام سے مشہور ہوا، نارمن لشکر کی بنیاد سے انگلستان پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا۔ ولیم جب انگلستان کے ساحل پر اترا تو نرم ریت پر پاؤں پڑنے کی وجہ سے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے سہارے آگے کی طرف گر گیا۔ یہ واقعہ اس کے لیے نیز اس کے لشکر کے لیے اچھا شگون نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے لشکر کے اندر بد دلی کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی۔ اس نازک موقع پر اس نے اپنے حواس قائم رکھے، اور جب وہ اٹھا تو اس نے ہاتھوں کی مٹھیوں میں ریت پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو بلند آواز سے مخاطب ہو کے کہا، دیکھو، انگلستان کی زمین میرے ہاتھوں میں ہے۔ 1215 میں برطانیہ میں پارلیمانی حکومت کی بنیاد پڑی، کیونکہ اس وقت کے بادشاہ جون کو اپنے امراء کی جانب سے بغاوت کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے اسے مجبوراً 63 شقوں پر مشتمل ایک اہم دستاویز پر دستخط کرنے پڑے، جسے میگنا کارٹا کا نام دیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں بادشاہ پر قانون کی بالادستی قائم ہوئی، اور خاص طور پر لگان، مذہب، انصاف اور غیر ملکی حکمت عملی کے معاملات میں بادشاہ کے اختیارات بہت محدود ہو گئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے پوپ سے اس دستاویز کے خلاف اپنے حق میں فرمان بھی حاصل کر لیا، لیکن پھر بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ 18 اکتوبر 1216 کو 48 سال کی عمر میں بادشاہ حلالت کی وجہ سے انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کا 9 سالہ بیٹا ہنری سوئم انگلستان کے تخت پر بیٹھا۔ 1221 میں ہنری سوم کی شادی اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ الیگزینڈر دوئم کی بہن کے ساتھ ہوئی۔ ہنری پنجم کا اکلوتا بیٹا ہنری ششم شاہ انگلستان اور ویلز کی حیثیت سے تخت نشین ہوا۔ وہ مذہب اور تعلیم سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اور اس نے
کیمبرج کے مشہور کنگز کالج کی بنیاد رکھی۔ 1453 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے درمیان 100 سالہ جنگ کا معاہدہ ختم ہوا اور انگریزوں کو فرانس سے نکلنا پڑا۔ 1509 میں ہنری ہفتم کا 18 سالہ بیٹا ہنری ہشتم انگلستان کا بادشاہ بنا۔ اس کے 38 سالہ دور حکومت میں بعض اہم تاریخی انقلاب ظہور میں آئے، جن میں سے ایک اصلاح کلیسائے روم کی تحریک ہے، جس کے نتیجے میں پروٹسٹنٹ فرقہ ظہور میں آیا۔ اس تحریک کے بانی جرمنی کا ایک راہب مارٹن لوتھر تھا، جس نے 1510 میں روم کا دورہ کرنے کے بعد رومن کیتھولک عقیدے سے انحراف اختیار کر لیا اور کیتھولک چرچ کے خلاف مہم شروع کر دی۔ 1521 میں اسے کلیسائے روم سے خارج کر دیا گیا۔ دوسرا اہم تاریخی انقلاب کلیسا روم کے بالمقابل چرچ آف انگلینڈ کا قیام ہے۔ ہنری ہشتم اپنی پہلی بیوی کیتھرین کو طلاق دینا چاہتا تھا، لیکن پاپائے روم کی جانب سے اسے اجازت نہ ملی۔ 1560 میں اسکاٹ لینڈ نے بھی رومن چرچ سے علیحدہ ہو کر پروٹسٹنٹ فرقہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1553 میں ہنری ہشتم کی بیٹی میری تخت نشین ہوئی، جو انگلستان کی پہلی حکمران تھی۔ میری کٹر رومن کیتھولک تھی، اس لیے اس کو برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی کلیسا روم کا تسلط دوبارہ انگلستان میں قائم ہو گیا۔ اپنے 5 سالہ مختصر دور حکومت میں اس نے پروٹسٹنٹ عقیدہ رکھنے والے 300 افراد کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ 1557 میں ہنری ہشتم اور اس کی دوسری بیوی مقتولہ این بولین کی بیٹی الزبتھ اول انگلستان کی ملکہ بنی۔ یہ پروٹسٹنٹ عقیدے کی پیروکار تھی، اس لیے اس کے برسر اقتدار آنے پر پاپائے روم کا اقتدار انگلستان سے پھر رخصت ہو گیا۔ متعدد وجوہات کی بنا پر اسے اپنے بیٹے جیمز ششم کی حق میں دستبردار ہونا پڑا اور وہ بھاگ کر انگلستان چلی گئی۔ ملکہ الزبتھ کی نظر میں وہ پہلے ہی کھٹکتی تھی، اس لیے گرفتار ہوئی اور قید خانے میں ڈال دی گئی۔ انگلستان کی رومن کیتھولک حلقوں نے ایک سازش کے ماتحت اسے انگلستان کے تخت پر بٹھانا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ چنانچہ 8 فروری 1587 کو پارلیمنٹ کے دباؤ کے نتیجے میں الزبتھ کے حکم سے قتل کر دی گئی۔ لندن کے میڈم تساؤ کے ممی عجائب گھر میں اس کے قتل کا بھیانک منظر دکھایا گیا ہے۔ 24 مارچ 1603 کو الزبتھ انتقال کر گئی۔ اس نے ساری عمر شادی نہیں کی، اس لیے ان کی وفات کے بعد انگلستان کے ٹیوڈر خاندان کا عہد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میری کوئین آف اسکاٹ لینڈ کا بیٹا جیمز ششم، جو سٹوارٹ خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ تھا، الزبتھ اول کی وصیت کے مطابق انگلستان کا بادشاہ بھی قرار پایا۔ جیمز اول اس نے اپنا پایہ تخت ایڈنبرا سے لندن منتقل کر لیا اور 20 اکتوبر 1604 کو اپنے لیے شاہ برطانیہ عظمیٰ فرانس و آئرلینڈ کا لقب اختیار کر لیا۔ اسی بادشاہ کی خواہش اور ایما پر بائبل کا مشہور انگریزی ترجمہ شائع ہوا۔ 1 مئی 1707 کو انگلستان اور اسکاٹ لینڈ کا سیاسی اتحاد مارز وجود میں آیا۔ اس اتحاد کے نتیجہ میں دونوں ممالک کی الگ الگ پارٹیوں کی بجائے ایک متحدہ پارلیمنٹ وجود میں آئی، جس کے اجلاس لندن ویسٹ منسٹر میں ہونے لگے۔ نیز دونوں ممالک جھنڈوں کو یکجا کر کے ایک جھنڈا یونین فلیگ، جسے یونین جیک بھی کہا جاتا ہے، روشناس کروایا گیا۔ یہ صورتحال 300 سال تک جاری رہی، جس کے بعد 1 جولائی 1999 کو اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کے رائے کے احترام میں اسکاٹ لینڈ علیحدہ پارلیمنٹ کا قیام منظور کر لیا گیا اور اس کے اجلاس پہلے کی طرح پھر اسکاٹ لینڈ کے صدر مقام ایڈنبرا میں ہونے لگے۔ لیکن بنیادی امور میں اتحاد بدستور جاری رہا اور متحدہ جھنڈے یعنی یونین فلیگ میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ ویلز جب علیحدہ تھا تو وہاں کا حاکم اعلیٰ پرنس آف ویلز کہلاتا تھا، لیکن دونوں ممالک کے یکجا ہونے کے بعد یہ نشان انگلستان کے شاہی خاندان کے ولی عہد شہزادہ کے لیے مختص ہو گیا اور تب سے یہ امتیازی نشان ہے۔ 1 جنوری 1801 کو برطانیہ عظمیٰ اور ایک ہمسایہ ملک آئرلینڈ کے درمیان ایک سیاسی اتحاد عمل میں آیا، جس کے نتیجہ میں سلطنت متحدہ برطانیہ عظمیٰ کے نام کے ساتھ آئرلینڈ کا نام بھی شامل کر دیا گیا اور مجموعی طور پر
सल्तनत का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड करार पाया और यूनियन फ्लैग के अंदर आयरलैंड का झंडा भी शामिल कर लिया गया। 1921 में जनूबी आयरलैंड इस इत्तेहाद से अलग होकर एक जमहूरी आयरलैंड के नाम से अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली, लेकिन आयरलैंड का शुमाली इलाका बदस्तूर बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा। सल्तनत का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड रखा गया, जो आज तक ज़ेर इस्तेमाल है। यूनियन फ्लैग में इस तब्दीली की वजह से कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 18वीं सदी में हिंदुस्तान और कनाडा में भी बरतानिया ने अपना तसल्लुत जमा लिया, लेकिन रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका उनके हाथों से निकल गया। 1837 से 1901 तक मलकाए विक्टोरिया के अहद में बरतानिया ने सनत व हिरफत और तिजारत में बेपनाह तरक्की की और दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत बन गया। 1914 से 1918 में पहली जंग अजीम हुई, जिसमें बरतानिया को फतह हुई, लेकिन उनकी इक्तसादी हालत तबाह हो गई। 1939 से 1945 की जंग अजीम दोयम में बरतानिया ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जर्मनी को शिकस्त दी। जर्मन फिजाइया ने आधे लंदन को तबाह कर दिया। इस जंग में बरतानिया फतहयाब हुआ, लेकिन इक्तसादी लिहाज से उसकी कमर टूट गई। मजीद बरा एशियाई और अफ्रीकी मकबूजात उसके हाथों से निकलने लगे, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल था, जिस पर बरतानिया का बिलवास्ता राज अगस्त 1947 में खत्म हुआ, जबकि हिंदुस्तान की तकसीम हुई और दो आज़ाद मुल्क भारत और पाकिस्तान वजूद में आए। 6 जून 1952 को जॉर्ज शिशम का इंतकाल हुआ और उसकी 25 साला बेटी एलिज़ाबेथ मलिका बन गई। मलिका के अहद के 70 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाया गया। उस अहद में जो अहम वाक़यात रूनुमा हुए, उनमें कई ममालिक की आज़ादी भी शामिल है। चुनांचे 6 मार्च 1957 को गाना साबिक गोल्ड कोस्ट, सितंबर 1960 को नाइजीरिया और 16 अगस्त 1960 को साइप्रस और 1980 में अफ्रीकी मुल्क जिम्बाब्वे बरतानवी तसल्लुत से आज़ाद हुआ। बरतानिया की ज़मीन निहायत ज़रख़ेज़ है, मगर मुल्की मईशत का दारोमदार सनत पर है, जिसमें मुल्क की 30% आबादी मसरूफ़ है। बरामदात में सनती मशीनें, कीमियावी अशिया, आलात हर्ब, मोटर कारें और ट्रक शामिल हैं। डॉर्लिंगन, मिडल्सब्रो, बर्मिंघम, शेफील्ड में लोहे के बड़े बड़े कारखाने हैं। मैनचेस्टर कपड़े का मरकज़ है। ग्लासगो बहरी जहाज साजी के फ़न में बहुत शोहरत रखता है। ज़राअत में अगरचे मुल्क के सिर्फ 2% अफराद काम करते हैं, लेकिन जितनी खुराक वो मुहैया करते हैं वो मुल्क की 50% आबादी की ज़रूरत को पूरा कर देती है। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।